صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین محترم، ڈیئر ویورز، آج شب وفات جناب ام البنین سلام اللہ علیہا ہے، جن کی وفات جو ہے 13 جمادی الثانی کو 1464 ہجری کو ان کی وفات ہوئی ہے. یہ بڑی عظیم خاتون ہیں، بہت ہی متبرع خاتون ہیں، جن کے گھرانے کا ہر شخص جو ہے شہید ہو گیا تھا. کربلا میں اپنی پورے خاندان کو انہوں نے قربان کیا تھا امام حسین علیہ السلام کے توسل سے اسلام کو بچانے کے لیے. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے وصیت بھی کی تھی. ایام فاطمیہ بھی کچھ دن پہلے گزرا ہے، جس میں اس بی بی نے جانے سے پہلے وصیت کی تھی، مولا کائنات سے اپنی خواہش کو ظاہر کیا تھا کہ مولا کائنات سے کہا ابوالحسن، میں چاہتی ہوں کہ جس طرح میں تنہا رہ گئی، میں نہیں چاہتی میرا بچہ حسین اسی طرح تنہا رہ جائے، تو آپ ایک بہادر قبیلے کے خاتون سے آپ شادی کریں تاکہ بہادر بچہ اس دنیا میں آ سکے. تو اس سے ایک درس ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ آخری زمانے میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں سخت ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو بیک فوٹ میں نہ رکھیں، اپنے آپ کو اٹینشن میں رکھیں، اپنے آپ کو بریو بننے کی کوشش کریں، تاکہ یہ آنے والے دور میں جب ہمارے امام کا انشاءاللہ ظہور ہو تو ہم ان کا ساتھ دے سکیں. یہ اس وقت بہت سی نشانیاں ایسی ہیں جو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ امام زمانہ کا ظہور انشاءاللہ بہت قریب ہے، بہت قریب ہے، کیونکہ روایت میں ہے کہ پرچم جو ہے یمن اور خراسان سے اٹھے گا. اور الحمدللہ یہ اس وقت جو دور گزر رہا ہے، اور اس دور میں ہم سب اس چیز کو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے کہ ایک کمزور کنٹری ہے جس کا نام یمن ہے، اور الحمدللہ آج اتنے پرجوش طریقے سے دشمن کا وہ مقابلہ کر رہے ہیں، وہ کنٹری مقابلہ کر رہا ہے کہ الحمدللہ انشاءاللہ پروردگارہ ہم سب کو کامیاب کرے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے توسل سے. تو عزیزو، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ جو ہیں ایک بہت بہادر قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. اس قبیلے کا جو نام تھا وہ کلابیہ تھا، اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے خواستگاری کے لیے پرپوز کے لیے جناب عقیل کو مولا کائنات نے بھیجا تھا، اور ان سے خواہش کی تھی کہ آپ ان سے جانے کے بعد لڑکی سے آپ کو ڈائریکٹ بات کریں، ان کی دوستوں کی یعنی سہیلیوں کے درمیان ان سے بات کریں. اور جب انہوں نے اس طریقے سے خواہش ظاہر کی اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے جو جیسٹر تھے وہ فوراً سجدے میں چلی گئیں، اور انہوں نے شکر خدا الحمدللہ کہتے ہوئے کہا کہ میری مثلاً زیارت ہوئی آپ کی والدہ گرامی جناب فاطمہ بنت اسد، جو خواب میں مجھے آ کر اپنے بیٹے مولا علیہ السلام کے رشتے کو مجھ سے منسوب کیا. اس سے بڑی سعادت، اس سے بڑی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے. بہرحال مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ عقد پڑا گیا، اور مولا کائنات کے جب گھر میں آئیں، بیوی بن کر آئی تھی مگر کنیز بن کر زندگی گزارا. جب وہ آئی تھی رخصت کر کے تو امام حسین علیہ السلام اس وقت ان کی بہت علیل تھے، وہ شہزادے امام حسین علیہ السلام کی انہوں نے بہت تیمارداری کی، خدمت کی، اور یہ کہہ کر کہا کہ ہمیشہ کیا کہ شہزادے میں آپ کی کنیز ہوں، میں آپ لوگوں کی خدمت گزاری کے لیے آئی ہوں، میں آپ کی والدہ کی کنیز ہوں، میری وہ حیثیت نہیں ہے یا میری وہ مثلاً مجال نہیں ہے کہ میں آپ کی والدہ کی جگہ لے سکوں. بہرحال جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ان کو لقب ملا ام البنین، یعنی بیٹوں کی ماں کو عربک میں ام البنین کہتے ہیں. اور جناب ام البنین کا جو نام ہے وہ فاطمہ تھا، فاطمہ کلابیہ سے یہ بہت مثلا ان کا نام تھا، مگر یہ لقب جو ہے مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو یہ لقب دیا تھا ام البنین. الحمدللہ اللہ نے ان کو 4 بیٹے دیے، جو سب سے بڑے بیٹے تھے مولا عباس علیہ السلام، اور اس کے بعد 3 اور بیٹے تھے، 4 بیٹے تھے، جعفر، عمران، عبداللہ ان کے بیٹے تھے. ایک بیٹی تھی ان کی جو جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ بنی، جن کا نام رقیہ تھا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں، اور یہ 4 بچے ان کے یعنی 5 بچے کربلا میں سب کے سب داخل ہوئے تھے. جناب ام البنین سلام اللہ علیہ بہت مجرب خاتون ہیں، اور بہت سے اعمال ان کے لیے بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی جناب ام البنین سے توسل کرتا ہے اور دعا مانگتا ہے، خداوند عالم اس کی دعا کو رد نہیں کرتا.
بہت ہی سمپل جو سب سے دعا مانگنے کا جو طریقہ ہے جناب ام البنین سے روایت میں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ جب بھی آپ کو کوئی پریشانی ہو اور آپ مثلا شارٹ میں آپ دعا پڑھنا چاہتے ہو تو کوشش کیجئے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر جناب ام البنین کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی دعاؤں کو جو بھی آپ کی خواہش ہے اس دعا کو مانگے، پروردگار عالم جو ہے فوراً اس دعا کو مستجاب کرتا ہے۔ اور جو دوسرے طریقے ہیں جو بہت مثلا دقیق طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہر نماز واجب کے بعد، اور یہ جو دعا ہے ہر مشکل کا حل ہے اس میں، چاہے وہ شادی کے نسبت سے ہو، چاہے وہ اولاد کے نسبت سے ہو، چاہے وہ فائنینشلی نسبت ہو، چاہے وہ شفا یابی کی یعنی بیماری کے اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے جو بھی ہماری مثلا پرابلمس ہیں اس سارے پرابلم کا سولوشن اس اعمال کے ذریعے سے جو ہمیں بتایا علم دیا گیا ہے کہ ہر نماز واجب کے بعد 135 ٹائم صلوات پڑھیں۔ ہم نے نماز فجر پڑھی، فوراً اس کے بعد ایک 135 ٹائم صلوات پڑھنی ہے۔ ایون آفٹر ظہر، ناٹ آفٹر ظہرین، آفٹر ظہر 135 ٹائم صلوات، آفٹر عصر کے بعد فوراً 135 ٹائم آپ کو ہم سب کو صلوات پڑھنی، اور جو بھی حاجت ہے اس حاجت کو انشاءاللہ اپنے دلوں میں نیت رکھیں، یعنی جس وقت آپ صلوات پڑھ رہی ہیں تو وہ اس اٹینشن کے ساتھ پڑھیں کہ جو آپ کی خواہش ہے، جو جس کے لیے آپ یہ عمل انجام دیں، جس چیز کو آپ طلب کرنا چاہتی ہیں، حاصل کرنا چاہتی ہیں، اس چیز کو اپنے نظر میں، امیجنیشن میں، اس کو تصور میں آپ اس عمل کو یعنی اس دعا کو رکھیں، اور اپنی زبان پر محمد و آل محمد پر محمد و آل محمد پر درود پڑھتے رہیں، اور جیسے ہی آپ کی صلوات تمام ہو جائے جناب ام البنین کو آپ فوراً ہدیہ پیش کریں اور اس کے بعد دعا مانگیں۔ جب آپ کی یہ عمل پورے ہو جائیں، جب آپ کی دعا مستجاب ہو جائے تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ کم سے کم 3 روزہ تشکر کے طور پر، شکرانے کے طور پہ، یا پھر 5 روزہ، اگر ہمت ہے تو 5 روزہ بھی آپ رکھ سکتی ہیں۔ کہ اس عمل کو جس نے بھی انجام دیا بہت ہی مثلا اتھینٹک ہے، اور جس نے کیا ہے اس عمل کو الحمدللہ وہ بہت کامیاب ہوئے، تو انشاءاللہ کوشش کیجئے کہ اس عمل کو انجام ہم سب دے سکیں، اور اس وقت تو سخت ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے، اس کائنات اس دنیا کو ضرورت ہے، اور ہر انسان اب پکار رہا ہے کہاں ہے ہمارے امام، جلد سے جلد اب آ جائیں۔ بہت زیادہ قتل و غارت اس وقت ہو چکا ہے فلسطین میں، بس اس وقت امام کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیں، تاکہ کل جب ہمارے امام سے ہم سب کا سامنا ہو تو ہم یہ کہہ سکیں مولا ہم ان مظلوموں کے لیے دعا کر رہے تھے، کہ ہم قریب نہیں آ سکے مگر ایٹ لیسٹ ہم ان کے لیے ضرور بضرور دعا کر رہے تھے۔ تو اس طرح سے یہ عمل انجام دینا بہت معروف اور بہت مشہور ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا سفرہ، پر اس سفرے کے لیے جو تاکید کی گئی ہے وی کانٹ ڈو ان ایوری ڈے، اگر آپ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، بٹ اسپیسیفک ڈے اس صوبے کے اس عمل کے لیے، اس سفرے کے لیے کہا گیا ہے، اور بہت برکت کا سبب بنتا ہے وہ گھر جس گھر میں اہل بیت علیہ السلام کے نام سے سفرہ بچھایا جاتا ہے۔ تو اس سفرے کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ سفرہ کوشش کریں ہر مہینے، جو بھی عربک منتھ ہے، جیسے ابھی یہ جمادی الثانی کا مہینہ ہے، کل 13 جمادی الثانی ہونے والا ہے، یا پھر آنے والے 13 رجب ہے، یا پھر 13 شعبان ہے، یا 13 رمضان ہے، کہ ان ایام میں 13 تاریخ ہر عربک منتھ کی 13 تاریخ کو گھر میں سفرہ کریں، لوگوں کو بلائیں، سفرہ کریں، لوگوں کو بلائیں، اور اس سفرے پر کم سے کم 7 عدد چیز کھانے کا رکھیں، یہ تاکید کی گئی ہے، 7 چیزوں کو کھانے کا رکھیں۔ اور اس کے بعد جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، جب بھی سفرہ سجایا جائے تو جو بھی جمعیت آ رہی ہے، جو بھی لوگ آ رہے ہیں، سب ساتھ میں بیٹھ کر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھیں، اور ایک دفعہ حدیث قصہ پڑھیں، اور ایک دفعہ دعائے توسل پڑھیں، اور زیارت عاشورہ، یہ 4 چیزیں میں پڑھنی ہے۔ زیارت عاشورہ، پہلے سورہ یاسین پڑھنی ہے، اور اس کے بعد زیارت عاشورہ، حدیث قصہ، اور دعائے توسل۔ یہ پڑھنے کے بعد لازمی ہے، کہا گیا ہے اگر ہو سکے تو 1 تسبیح صلوات کی پڑھیں، اور اگر وقت رہے اور امکان ہو تو 5 تسبیح کم سے کم صلوات کی، یعنی 500 ٹائمز صلوات کی پڑھنے کے بعد جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو ہدیہ کر دیں۔ کب پروردگارہ اس گھر میں بارش ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے،
رزق کی برکت کی اتنی برکت ہوتے ہیں، خداوند اتنا برکت دیتا ہے، جیسے بالائی جیسے ٹاپ سے جیسے پانی کا فلو ہوتا ہے، تو اسی طرح خداوند عالم برکت کو اس گھر میں داخل کرواتا ہے اگر کوئی اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ گھر میں ہماری برکت ہو تو انشاءاللہ حق ام البنین انشاءاللہ ہر ایک کے گھر میں خداوند عالم توفیق دے اور اس سفرے کو ہم کر سکیں، اور اپنے احباب کو، اپنے دوستوں کو بھی اپنے گھر میں اس طریقے سے روحانی ماحول کے ساتھ ہم ان کو دعوت دے سکیں۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ سے ان اعمال سے اگر آپ نہیں کر پا رہے ہیں کسی بھی وجہ سے کم کوشش کریں ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھنے کی، کسی وقت بھی، دن بھر میں کسی وقت بھی سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ اور یہ تلاوت جو کرنے کے بعد جناب حضرت عباس علیہ السلام کے توسل سے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کو ہدیہ پیش کریں، اور ہدیہ پیش کرنے کے بعد صدقہ بھی دیں، اور صدقہ دے کر پھر دعا مانگیں، اور انشاءاللہ خداوند عالم اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اسی طرح کربلا بھی جو لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں ان سے بھی تاکید کی جاتی ہے کہ جب مولا عباس علیہ السلام کے روضے کے قریب جائیں تو کوشش کریں وہاں پر ایک دفعہ سورہ یاسین پڑھ کر جناب ام البنین کو ہدیہ دینے کے لیے، تاکہ آپ کی زیارت کامیاب ہو سکے، آپ کی زیارت کو قبول کیا جا سکے۔ آپ جس مقصد سے ہم زیارت کے لیے گئے ہیں، جس خواہش کے ساتھ گئے، پروردگار اس خواہش کو مستجاب کرے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ پورے خانوادے کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کے پاس چاروں بیٹے تھے، چاروں بیٹے کربلا میں شہید ہوئے، کوئی بھی ایک بیٹا واپس نہیں آیا۔ جب قافلہ پہنچا ہے ان چاروں بیٹوں میں سے ایک بیٹا بھی نہیں آیا قافلے میں۔ اور جناب رقیہ جن کے پاس 4 بیٹے تھے، 2 بیٹے جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ کوفے میں شہید کیے گئے، محمد اور ابراہیم، اور 2 بیٹے جناب رقیہ کے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے تھے۔ ایک ان کی بچی تھی جس کا نام تھا عاتقہ تھا، جس کو امام حسین علیہ السلام نے 9 ذی الحج کو ان کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور کان میں گشوارے پہنائے تھے، جس سے جناب سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنے بابا سے سوال کیا تھا کہ بابا یہ گشوارے پہنانے کی علت کیا ہے؟ تو مولا امام حسین نے کہا تھا جو بچیاں یتیم ہو جاتی ہیں، کیونکہ عرب میں یہ دستور تھا، ان کے کان میں گشوارے پہنائے جاتے، پر افسوس جناب سکینہ کو یتیمی کے بعد گشوارے پہنائے تو نہیں گئے، جو کان میں ان کے گشوارے تھے اسے چھینے گئے تھے۔ جناب ام البنین کی وہ نواسی جن کا نام عاتقہ تھا، یہ 10 محرم شام غریبہ جب خیمے میں آگ لگی ہے اور جناب زینب سلام اللہ علیہ جب بچوں کو لے کر آ رہی تھی، اس میں سے ایک بچی جو تھی جس کے بدن کے کچھ ٹکڑے ان کے ہاتھ میں آئے تھے، اور جب انہوں نے غور سے اس اندھیرے میں اس بچی کو دیکھا تو وہ بچی وہی عاتقہ تھی جو جناب مسلم ابن عقیل کی یتیمہ تھی۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ام البنین کے جو پوتے گئے تھے، یعنی حضرت عباس علیہ السلام کے جو 2 بیٹے کربلا میں گئے تھے، وہ دونوں بچے بھی کربلا میں شہید ہو گئے تھے، یعنی جناب ام البنین کا پورا گھرانہ کربلا میں شہید ہو گیا تھا۔ اور جب جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے کارواں کے ساتھ جب مدینے پہنچی ہیں اور بشیر نے جب ندا دی ہے، اور جناب ام البنین جب ہاتھوں میں اپنے عصا کو لے کر آئی ہیں، اور ایک دفعہ جب انہوں نے سنا کہ جناب عباس کی شہادت ہوئی ہے اور کس طریقے سے شہادت جناب عباس کی گئی، جناب ام البنین زمین پر بیٹھ کر ایک ہی سوال کرتی تھی، اب بشیر ہم سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بچا نہیں، آقا حسین اس دنیا میں بچے نہیں، اس دنیا میں ان کو اس دنیا سے جانے پر مجبور کیا گیا، پر اتنا بتا دو ان دونوں کی شہادت کے بعد زینب کا کیا حال تھا؟ اللہ اکبر۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قریب گئی اور اس کو جا امام حسین علیہ السلام کا پرسہ دیا۔ آج ہم مومنین اپنے گھر میں مولا عباس علیہ السلام کا علم سجاتے ہیں، مجلسیں برپا کرتے ہیں، افتخار کرتے ہیں کہ باب الحوائج کا علم ہے، باب الحوائج کی مجلس ہے، مگر جناب ام البنین جب تک زندہ تھیں اس دنیا میں اس وقت تک کبھی بھی مولا عباس علیہ السلام کی مجلس نہیں کرتی تھی، بلکہ روایت میں کہ جناب ام البنین ہر روز جنت البقیع جایا کرتی تھی، اور وہاں جانے کے بعد 4 قبر بناتی تھیں، اور
اور کہتی تھی میرے شیروں کا قبر ہے مگر اے میرے لال میں آپ پر نہیں رہوں گی، کیونکہ میں اس پر رونے آئی ہوں جس کی ماں کی قبر ہے یہاں پر۔ اللہ اکبر۔ اور جناب ام البنین گریا کرتی تھی، مرثیہ پڑھتی تھی کہ لوگ ان کی مرثیہ کو سنتے تھے، ان کی گریا جس طرح سے وہ کہتی تھی، کیا کربلا میں، فرات میں آج بھی پہرا ہے؟ کیا آج بھی آقا حسین کی قبر پر کوئی پانی ڈالنے والا نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ جناب ام البنین کے جملے تھے جس کو مروان جو سن کر کہتا تھا اس مومنہ کو، اس ہستی کو، اس خاتون کو زندہ نہیں رکھا جا سکتا، انہیں بھی زہر دیا جائے اور زہر دے کر ان کو بھی شہید کیا جائے تاکہ دنیا میں انقلاب برپا نہ ہو سکے۔ اللہ اکبر۔ جناب ام البنین، دو روایت ہے عزیزوں کہ یا تو جناب ام البنین کی وفات جو ہے جنت البقیع میں خود جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے پاس ہوئی ہے، یا جناب ام البنین کی وفات ان کے گھر میں ہوئی ہے کہ جناب ام البنین نے ہمیشہ روتے روتے جناب فضہ سلام اللہ علیہا جب ان کے قریب تھی اور آخری وقت تھا تو جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے عرض کیا بی بی آخری دفعہ مجھے کچھ بتا دے، مجھے کچھ تعلیم دے دے۔ تو بی بی نے کہا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اے فضہ نہیں چاہتی جب اس دنیا سے جاؤں تو میرے لب پر عباس کا مرثیہ ہو، میں عباس کے غم میں اس دنیا سے جاؤں، میں اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں اپنے آقا کے غم کو یاد کرتے ہوئے، اپنے آقا حسین پر روتے ہوئے اس دنیا سے جانا چاہتی ہوں۔ اور یہ کہتے ہوئے امام حسین کے مرثیے پڑھتے ہوئے بی بی نے اپنے آنکھوں کو بند کر لیا اور جناب فضہ سلام اللہ علیہا نے امام سید سجاد کو آواز دیا کہ مولا جناب ام البنین اپنی آنکھیں نہیں کھولتی۔ جب امام سید سجاد جناب جب گھر پر تشریف لائے تو ام البنین کو جب قریب سے دیکھا تو آواز دینے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جناب ام البنین اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور انشاءاللہ ہم سب مومنین کو توفیق ملے کہ ہم جنت البقیع جا سکے، کیونکہ اسی جنت البقیع میں جناب ام البنین کو دفنایا گیا۔ اور اب دعا کرتے ہیں کہ مولا جلد سے جلد ظہور ہو تاکہ یہ جو ٹوٹی ہوئی قبر ہے، جس قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے، جہاں پر ہمارے 4 اماموں کی قبر ہے، جہاں پر مولا عباس کی والدہ کی قبر ہے، جن کے توسل سے ہم اپنی حاجتوں کو مستجاب کرواتے، پروردگارہ وہ توفیق دے دے، وہ طاقت ہم سب کو دے دے کہ جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور ہو اور جناب جنت البقیع کی ہم سب تعمیر کر سکیں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین والسیالم الذین ظلموا ایام منقلبین ینقلبون۔ اپنے امام کو ہمیشہ ان کے ظہور کو یاد کیا کرے، امام کے ظہور کی آمادگی کیا کرے اور انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور اپنے امام کے ساتھ جو نصرت کریں انشاءاللہ اس دعاؤں میں انشاءاللہ امام سے نصرت کا وعدہ لیا کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔